جرائم کرائم، ہمارے معاشرے میں جرائم کرائم بدعہدی گناہوں کا عام ہونا کیوں؟ اس قدر ہمارے معاشرے میں بے اعتمادی، اس قدر ہمارے معاشرے میں سماجی اور قانونی جرم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ جرم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، مجرم پکڑنے کو نہیں، کوئی مجرم کو نہیں پکڑ پاتا، خصوصاً جو عادی مجرم ہے، خصوصاً جو معروف مجرم ہے، خصوصاً جو بہت بڑے بڑے نام کے مجرم ہیں، جو ڈکلیئرڈ کرمنلز ہیں، وہ بھی پکڑے نہیں جاتے۔ پکڑے کون جاتے ہیں؟ جو چھوٹا سیب چوری کیا، لانٹن چوری کیا، چپل چوری کیا، وہ جیل میں چلا گیا۔ جو بڑے بڑے مجرم ہیں وہ بچتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قانون کی عملداری میں عوام کا فائدہ۔ جو قانون پہ سختی سے عمل ہوتا رہے گا، وہی معاشرہ اور وہی اسی معاشرے کے عوام ترقی پائیں گے۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا، سزا جو جرم کرے اس کو سزا ملے، تب قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی قائم ہوگی۔ قانون کی بالادستی، قانون کی عزت سے مراد یہی ہے کہ جو جرم کرے گا، خصوصاً بڑے لوگ جو جرم کریں گے، سزا ضرور پائیں گے۔ آج کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، ایویڈنس کو جمع کرنا، گواہوں کا جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آئی ٹی از خود گواہ ہے۔ ہر جرم کی سزا ہے، ہر چوری، ہر خیانت، ہر گناہ کی سزا ہے، اور اس کا فائدہ ملک کو ہے اور عوام کو۔ پھر عوام سکون سے اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی سب کے لیے۔ جن ملکوں کی جان کی حفاظت ریاست، حکومت، ملک کرتی ہے، اس ملک کے عوام اپنے ریاست سے، اپنے گورنمنٹ سے، اپنے ملک سے وفادار ہوتے ہیں، اپنے ملک کے وفادار ہوتے ہیں۔ جن ملکوں میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، جن ملکوں میں ہر انسان کی جان کی قدر ہوتی ہے، ہر انسان کی جان کی فکر ہوتی ہے، اس ملک کے لوگ کبھی غدار نہیں ہوتے، اس ملک کے عوام کبھی غدار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ریاست کرتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کے انسانوں کی عزت ہو، انسانوں کی قدر ہو، انسانوں کی جان کی حفاظت ہو، تو آپ بھی اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کیجیے، کیونکہ انہی ملکوں میں انسانوں کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی جان کی قدر ہوتی ہے۔ جو ملک اپنے عوام کی جان مال کی حفاظت کرتی ہے، اور ان ملکوں میں قانون سب کے لیے ایک چھوٹا چوکیدار ہو یا ملک کا سربراہ، قانون کی پاسداری، قانون کی علمبرداری، قانون کی عملداری سب کے لیے ایک جیسا، کوئی چھوٹا بڑا قانون کی نظر میں نہیں، جرم کی نظر میں سب جو جرم کرے گا سو سزا پائے گا، اور وہی ملک، وہی ریاست ترقی کرتے ہیں، وہی عوام ترقی کرتی ہے۔ اب دیکھیں، رات کا وقت ہے، اس وقت میں اپنے جگہ پہ، اپنے علاقے میں گھوم رہا ہوں، بے خوف و خطر گھوم رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری ریاست ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری عزت کی، ہماری آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم اپنے حدود میں رہ کر کے آزاد ہیں، اور آپ بھی اگر آزادی چاہتے ہیں تو قانون پر عمل کیجیے۔ آج ابتدا کریں گے، کل بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔ جان کی عزت، مال کی عزت، جان کی حفاظت ہماری آپ کی بنیادی حقوق ہے۔ سکون، امن، امان زندگی کا حق ہے۔ اگر کسی زندگی میں سکون نہ ہو، کسی زندگی کے معاملات میں امن نہ ہو، تو وہ زندگی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ سکون اور امن کا تعلق قانون کی بالادستی میں ہے۔
سکون اور امن کا تعلق عدل و انصاف میں ہے. جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، اس معاشرے میں نہ سکون رہتا ہے، نہ امن. نہ وہ معاشرہ نہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ وہاں کے رہنے والے لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں. سکون کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ضرورت ہے. سکون بہت بڑی نعمت ہے. امن کے بغیر سکون نہیں، سکون کے بغیر امن نہیں. نظام اسلام، شریعت محمدیہ، نظام اسلام انسانوں کے لیے، انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے. نظام اسلام میں اللہ کا حق اور بندوں کے حقوق ہر صورت میں مقدم ہے، ہر صورت میں وجہ لانا ہے. کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی شخص ناانصافی نہیں کر سکتا، کوئی شخص اپنے عہدے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. فتح مکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جو مجرمین تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اسلام میں ناقابل برداشت ہے. اسلامی نظام ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. اسلامی نظام کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اسلام کا قانونی نظام، اسلام کا ریاستی نظام، اسلام کا فلاحی نظام، اسلام کا معاشی نظام، تمام نظام کی پابندی اور احترام ہم سب پر واجب ہے. جب ہم ان نظام کا احترام کریں گے تو میرے ہی زندگی میں سکون آئے گی. اسلامی نظام سب کے لیے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان، اور نہ صرف انسان بلکہ جانور تک کے لیے بھی اسلامی نظام رہنمائی کرتا ہے. اسلامی نظام بغیر کسی تعصب کے، وداؤٹ ڈسکرمنیشن، سب پر لاگو ہے. اسلامی نظام کو جانیے. یہ انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کی گئی ہے. یہ وجود میں آئی ہے بنی نوع انسانیت کی خدمت کے لیے. ریاست کیسے چلایا جائے، گھر کیسے چلایا جائے، معاشرہ کیسے چلایا جائے، سب اسلامی نظام میں موجود ہے. جرم وہ جو دل کو کھٹکے، گناہ وہ جو دل کے سکون کو برباد کرے، نافرمانی وہ جو خوف میں مبتلا کرے. ہر گناہ نافرمانی ہے، ہر جرم گناہ ہے، اور ہر گناہ، ہر نافرمانی کی سزا ہے. 3 سزائیں نظام فطرت کے تحت، نیچرل لا کے تحت ایک سزا، شریعت اسلامیہ کے تحت دوسری سزا، شریعت دنیا کے تحت تیسری سزا. یعنی ریاست کا قانون سزا دیتا ہے. کسی ریاست میں جرم ہو، ریاست کا قانون سزا دے گا. فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف کوئی بدعہدی ہو، کوئی غلط کاری ہو، جو خلاف ورزی ہو، خواہ قانون کی، قانون فطرت کی یا قانون ریاست کی، اس کی سزا ہے. اسلام کے خلاف کوئی بھی اقدام نیتاً عملاً، نوکری کرو گے تو گھر چلے گا، اور کاروبار بزنس کرو گے تو نسلیں چلیں گی. کاروبار کرو گے تو جابیں کھلیں گی، کاروبار کرو گے تو جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. کاروبار کیجیے، نسلیں بنائیے. کاروبار کرنے والے لوگ آج تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن زندگی بھر بلکہ نسل در نسل آرام کرتے ہیں. کاروبار اپنے نوکری کے ساتھ پارٹ ٹائم کاروبار کیجیے. کاروبار کرنے سے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، نئی نئی ریسرچ پیدا ہوتی ہے. کاروبار کرنے سے انسان کے اندر صبر تحمل پیدا ہوتا ہے. کاروبار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. کاروبار میں ترقی ہے. نوکری برننگ ہے، ڈیلی ارننگ، ڈیلی برننگ، اس کو نوکری کہتے ہیں. کاروبار پر توجہ دیجیے، بھلے سے پارٹ ٹائم ہو.